میرا دونوں اپنے کولیگ سے ایک سوال ہے، علینا صاحبہ سے اور اجمل جامی صاحب سے، کیا یہ اس ملک میں آپ آج اسٹیج پہ نہیں آگے کہ جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرے وہ کرپٹ ہے، جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرے وہ چور ہے، جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرے سیاستدان، اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے؟ کیا یہ سوچ ہمارے یہاں نہیں آ چکی؟ جامی صاحب یہ سوال جو جامی صاحب آپ جواب دیجئے۔ جی ملک صاحب، اصولاً آپ جو اخلاقی قاعدے کی بات کریں، اخلاقی مدعا پھر یک طرفہ نہیں ہوتا، ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے بلے کا نشان لیا گیا سے کہانی شروع ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، کس طرح سے اہل خانہ خواتین دھر لی گئیں، کس طرح سے کون کون کہاں کہاں رکھا گیا، کس طرح سے جامی صاحب یہ تو وہ کہانی ہے، یہ کہانی آپ دوسرے طرف میں سنیں گے، وہ کہیں گے کس طریقے سے کلثوم نواز کو گھسیٹا گیا، کس طریقے سے مریم نواز کے گھر اس کو گرفتار کیا گیا، کس طریقے سے شاہد حسین عباسی کو پکڑا گیا، ان چیزوں سے نکل جائیں، یہ ہوتا رہا، سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ مرشد آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، پھر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، میں جسٹیفائی نہیں کروں گا، چاہے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں یہ سیاستدان کرتے رہے ہیں۔ آپ دلیل دے رہے ہیں اس کی، آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں حضور علی مقام۔ اگر مریم بی بی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا، ہم ان لوگوں میں سے ہیں، منصور علی خان صاحب جانتے ہیں، تب بھی آواز بلند کرتے تھے، اب بھی اگر کسی کے ساتھ غلط ہوگا تو ہم آواز بلند کریں گے، لیکن ایک واقعے کی بنیاد اب ماضی کے واقعات کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ جو کہانی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا رد عمل بھی فطری طور پر ہے۔ گون آر دی ڈیز جب نیوز پیپر کی یا ٹی وی کی کہانی تھی، اب وہ قدغنیں ختم ہو چکی، لوگوں کے پاس اظہار رائے کا پیمانہ یا ٹول ان کے پاس آ چکا ہے۔ تو یہ تو ریاست کو، پالیسی سازوں کو سوچنا چاہیے تھا نا، کہ جس طرح سے ہم کرب کر رہے ہیں، جس طرح سے مینج کر رہے ہیں، کیا وہ فرمائشی پروگرام آپ کو یاد ہیں جو ہمارے اور آپ کے دوستوں کے پروگراموں میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے رہنما لائے گئے تھے؟ ان پروگراموں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کیا ریئلٹی نہیں ہے؟ اس کے بعد ردعمل بھی نہ ہو پی ٹی آئی کے لوگ۔ علینا wants to say something sir۔ علینا کی بات سنیے گا۔ جی علینا go ahead۔ I said earlier منصور کے سیاسی جماعتوں کی رسپانسبلٹی ہے، I mean جو پولرائزیشن اس وقت ہمیں پاکستان میں نظر آ رہی ہے اس میں سارا ملبہ سیاسی جماعتوں پر ہے۔ پولرائزیشن has seeped into institutions۔ آپ کو جوڈیشری میں پولرائزیشن نظر آتی ہے؟ نہیں، یہاں پہ میرے خیال میں علینا سوری ٹو انٹرپٹ، سیاسی جماعتوں پہ یا سیاسی جماعت پہ، کیا ساری سیاسی جماعتیں اس کی قصوروار ہیں یا صرف ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس کی قصوروار ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے الیکشن سے ایک پری الیکشن فیز میں آپ نے سٹنگ ججز کے آپ نے تصاویر دیکھی تھی جلسوں میں، آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ جو ہے وہ سٹنگ ججز، جو 5 کا جو ایک ہنسا کوٹ کیا جاتا تھا، گینگ آف 5، 5 کا ٹولہ، گینگ آف 5 ہمیں کہہ کے بتایا جاتا تھا، اور انسٹیٹیوشن سے منسلک افراد سٹنگ ججز کے بارے میں اگر یہ اس قسم کی ٹون اگر سیٹ کی جا رہی تھی تو آپ کی بھی فالوئنگ ہے، نیچرلی وہ بھی گھراؤ کر سکتے ہیں، وہ بھی سٹنگ ججز کے حوالے سے ایک سرٹن ایک تاثر رکھ سکتے ہیں، ایک ریاکشن آ سکتا ہے۔ آپ ان کی خود کی زندگیاں بھی جو ہے آپ ایٹ سٹیک رکھ رہی تھی، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ نے جلسوں کے اندر آپ نے وہ تصاویر بھی دیکھی تھی، بینرز دیکھے تھے، سو یہ اس قسم کا صرف ایک سیاسی جماعت کا قصور نہیں ہے، اس کلچر ہی کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کلچر کو پروموٹ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں ہی کی میرے خیال سے یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی فالوئنگ کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ پروموٹ انفارچونیٹلی یہ خود ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بعد جب بیک فائر کرتا ہے تو پھر جو ہے بغلے جھاپنے لگتے ہیں۔ منصور صاحب یہ دونوں ہمارے ینگ جو ہے جرنلسٹ ہیں، آپ یہ ان سے دل پہ ہاتھ ینگ نہیں، آپ اتنا بھی ینگ ہیں ہمارے بڑے تھینک یو فار دی کمپلیمنٹ، لیکن حقیقت فیکٹس پہ فیکٹ کو میرا ایک گزارش یہ ہے ریئلسٹکلی بات کرنی چاہیے۔ ان دونوں نے اس میڈیا کی تاریخ کو بھی دیکھا ہے، سیاسی تاریخ کو بھی دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ دیکھیں 100% تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا قصور زیادہ ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں اختلاف رائے رکھنے والا جرنلسٹ جا کے ان کے موب کے اندر کسی سے انٹرویو کر سکتا ہے؟ گالیاں پڑتی ہیں، 2 دفعہ مجھے مارا گیا، لبرٹی چوک میں مجھے مارا گیا، یہ سوال پوچھنے پہ کہ کیا عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں رہ کے کردار ادا کرنا چاہیے یا اسمبلی سے باہر آ جانا چاہیے؟ تھڑاپ سے تھپڑ مارا گیا، تو ہوتا کون ہے ہمارے خان کے بارے میں کہنے والا؟ وہ جو دل کرے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ وہاں مجھے گالیاں دی گئی، ماں بہن کی گالیاں دی گئی، اور وہاں سے ذلیل کر کے وہاں سے نکالا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا کبھی میں نے اپنے 32 سالہ کیریئر میں پیپلز پارٹی کے خلاف بے شمار خبریں دی ہوں گی،
کبھی پیپلز پارٹی نے آپ کو مارا پکڑ کے؟ کبھی پی ایم ایل اے نے آپ کو پکڑ کے مارا؟ ادھر بجلی چوری ہوئی تھی پی ایم ایل این کے ایک جلسے کے اوپر، میں نے خبر دی جلسے میں خود پہنچ گیا وہاں پہ، 2-4 لوگوں نے کہا جن کے فالوئنگ بھی اتنی بہت زیادہ ری ایکٹیو نہیں، ایون آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملک صاحب نون لیگ کا ہم نے فیس کیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی فالوئنگ سے ہم نے فیس کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، آپ بالکل آپ کی بات کو 25% کی ہوگی نا۔ میرا سوال علی نا یہ میں آپ سے غرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں بھی گندے انڈے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ریشو کتنی ہے۔ اگر میں نے پی ایم ایل کے جلسے کے خلاف خبر دی کہ بجلی چوری ہو رہی ہے، اسی جلسے کو جا کے کوریج بھی کی، 4 لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا، جو بجلی چوری نہیں ہو رہی، ہم نے تو یہ، میں نے کہا یار بجلی چوری ہو رہی تھی، کسی نے مارا نہیں، ماں بہن کی گالیاں نہیں دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ریئیکٹ کرتی ہے، ان کا کارکن ریئیکٹ کرتا ہے، وہ 15 سے 20% ریئیکٹ کرتا ہے۔ ساراب خان صاحب کا زمانہ بھول گیا؟ میں کو ان کو تاریخ کا ایک اور واقعہ سنا دوں، یہ جو دونوں جرنلسٹ ینگ جرنلسٹ ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے شوکت خانہ میں ایک دھماکہ ہو گیا، اس دھماکے کی رپورٹنگ لیے سارے لوگ وہاں بھاگ کے وہاں پہنچے جی کہ دھماکہ ہوا ہے، جو بعد میں کچھ 1-2 شیشے ٹوٹے تھے۔ جب خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایک شخص نے صرف سوال کیا، عمران خان صاحب کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں کہ یہ دھماکہ اندر سے کسی نے، کوئی کریکر دھماکہ تھا، اندر سے کسی نے کر دیا ہو؟ تڑاک تھپڑ لگا اس کو۔ یہ سارے صحافی اس وقت خاموش تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ محبت جو ہے نا لیڈروں کی لیٹ ڈوبتی ہے۔